الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے اس کی بے شمار نعمتوں کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دین الاسلام دیا ہے. بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. یہ دین جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس دین میں اللہ نے ہمیں بہت سی چیزوں کا حکم دیا ہے. انہی چیزوں میں ایک پاکیز کا حکم بھی دیا ہے. نصف ایمان از پاکیزگی. اور اللہ نے یہ پاکیزگی کا جو حکم دیا ہے ہمیں، قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو. اسلام میں یہ دین نے ہمیں پاکیزگی اور طہارت کا طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، اپنے ناخنوں کو تراشے، مسواک کا استعمال کرے، اپنا منہ صاف رکھے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے بالوں میں تیل لگائے، اپنے ظاہری کو خوبصورت بنائے. یہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنائے. اللہ نے انسان کو صرف ایک جسم نہیں دیا ہے بلکہ اس جسم میں اللہ نے ایک روح بھی ڈالا ہے. دا ہیومن باڈی از میڈ آف دا سول اینڈ دا فزیکل باڈی. جس طرح سے ہمارے جسم کو پاکیزگی اور پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے، ہمارا یہ جو دل اللہ نے اس جسم میں رکھا ہے اس کی بھی پاکیزگی ضرورت ہے. اور یہ پاکیزگی پانی سے نہیں ہو سکتی ہے. جو جسمانی پاکیزگی ہے وہ تو پانی سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ قلب، یہ دل کی پاکیزگی، یہ دل جو اللہ نے ہمارے جسم میں رکھا ہے، یہ ہمارے عمل کا مرکز ہے. which means ہمارے ہر عمل اور actions start from the heart. it begins from the heart. اور یہ ہمارا دل کے جو actions ہے، this will determine whether we are people who receive reward or punishment on the day of judgment. جو عمل ہم کرتے ہیں اس عمل کا ہمارا سارا دار و مدار اس دل پر ہے اور دل کی نیت پر ہے. ہم اپنے دل کو کس طرح سے پاک رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، یہ ہمارے آخرت کی کامیابی کا دس ول ڈٹرمن ہماری آخرت کی کامیابی. اللہ قرآن میں بہت سی چیزوں کی قسم کھاتا ہے، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، کبھی دن کی، کبھی زمانے کی، کبھی رات کی. اور اس ایک سورہ میں اللہ بہت سی چیزوں کی اکٹھا قسم کھاتا ہے. سورہ شمس میں اللہ قسم کھاتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس سورہ میں اللہ کتنی چیزوں کی قسم کھاتا ہے، اور جن چیزوں کی اللہ قسم کھاتا ہے وہ قدرت کی نشانیاں جو ہم اپنے اطراف دیکھتے ہیں. the things, the natural occurrences of things جو ہم اپنے outer that we see in our outer life. اس کے ساتھ اللہ ایک اور شے، ایک غیر مادی چیز، an intangible thing کی قسم کھاتا ہے، اور وہ ہے ہمارا نفس. جیسے کہ اللہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ اللہ اس نفس کی قسم کھاتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ جس نفس کو اللہ نے اس جسم میں رکھا ہے وہ نفس کی حقیقت ایسی ہے as clear as the sun. اس کی یہ نفس جو اللہ نے اس جسم میں رکھا ہے اس کی the clarity is as clear as the sun. سورج، چاند، دن، رات، زمین، آسمان. اور پھر اللہ نے اس نفس کے اندر کیا رکھا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے ہر نفس کے اندر he has given each نفس his share of فجور and تقوی. مطلب اس کی جو انسان کو صحیح اور غلط کو پہچاننے کی صلاحیت، اس کے اندر جو تقوی ہے، اس کے اندر جو برائی، ہر چیز اللہ نے اس دل کے اندر کیا ہے رکھا ہے. نیکی کرنے کی صلاحیت، برائی سے دور رکھنے کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اللہ نے ہر نفس کے اندر ایک فطرت میں اس کے رکھا ہے.
تو جب انسان کوئی نیکی کا حکم کرتا ہے تو دراصل یہ اس کی فطرت اس چیز کو قبول کرتی ہے، اور کوئی چیز جو اس کی فطرت کے خلاف ہے، واٹ از منکر، وہ اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ نفس جو ہے یہ جانتا ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ فطرت میں رکھا ہے کہ وہ صحیح اور غلط، حق اور باطل کی پہچان کرتا ہے، اور ہر بار جب شخص برائی کرتا ہے تو پھر ہی چوزز، وہ خود پسند کرتا ہے، کس کو پسند کرتا ہے؟ ہی چوزز دا منکر، اس برائی کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ان 11 چیزوں کی قسم کھا کر اس سورے میں اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے آخر میں؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے۔ تو یہ تزکیہ کیا ہے؟ جس طرح سے زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، نفس کا تزکیہ ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو پاک کرتا ہے اور نیکی میں، گڈ ڈیڈز میں اس کا اضافہ کرتا ہے۔ قرآن میں اس دل کے بہت سے الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ جب اللہ انسان کی کوئی ایموشنز جیسے خوشی، غم، اینگر، فرسٹریشن اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو لفظ فؤاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب اللہ انسان کی کسی چھپی ہوئی بات کو، ہز سیکرٹس، ہز ہڈن موٹیوز کو جب بیان کرنا چاہتا ہے تو صدر کا استعمال کرتا ہے۔ اینڈ ایک اور لفظ جو قرآن میں بہت کامنلی یوز ہوا ہے وہ ہے قلب۔ قلب کا مطلب ہے دل۔ واٹ ڈز قلب مین ان عربک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے بیکاز اٹ ٹرنز اینڈ اٹ فلکچویٹس، یہ بدلتا ہے، یہ ایک جیسی کنڈیشن، کانسٹنٹ کنڈیشن میں نہیں رہتا ہے۔ دا نارمل اسٹیٹ آف اے ہیومن ہارٹ از اپ سائڈ ڈاؤن، اور یہ ہے کہ یہ اس دل کے اندر، اس قلب جو ہے وہ بدلتا ہے، اٹ کیپس فلکچویٹنگ۔ ایک مومن کا دل ایک دن میں اٹ چینجز 40 ٹائمز ان اے ڈے، اور ایک کافر کا دل 40 سال میں بھی اس کا دل نہیں بدلتا ہے۔ تو یہ دل کا جو بدلنا ہے اس وجہ سے اس کو قلب کہتے ہیں۔ یہ قلب کا جو تزکیہ ہے، نفس کا تزکیہ، قلب کا تزکیہ ہوتا ہے، یہ اتنا ضروری، اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے ہمارے دین میں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن اچانک سے ہمارے سارے معیار بدل جائیں گے۔ دا کرائٹیریا ول چینج آل آف اے سڈن آن یوم القیامہ۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن، قیامت کے دن، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی نفع نہیں دے گا تمہیں سوائے اس کے الا من اتى اللہ، جس نے لایا اللہ کے پاس، کیا لایا ہے؟ بقلب سلیم، ایک قلب سلیم لایا ہے۔ تو یہ اللہ قیامت کے دن ہمارا فیصلہ، ہمارے عمل کا فیصلہ کرے گا، لیکن ہمارے عمل کا فیصلہ کس بیسس پر کرے گا؟ کہ ہمارے دل کا ارادہ کیا تھا۔ ہم نے عمل تو کچھ کیا تھا، لیکن اس دل کا اس عمل کو کرنے میں کیا انٹینشن تھا، کیا ارادہ تھا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ صرف ہمارے عمل کا جائزہ نہیں لے گا، ہم نے جو سنا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے دل کے اندر جو موٹیوز، جو انٹینشنز چھپے ہوئے ہیں، کلو، ہر چیز، اولئک کان عنہ مسئولا، ایوری تھنگ ول بی کوسچنڈ۔ تو یہ جو دل ہے ہمارا، یہ از دا سینٹر آف آور کانشیسنس، ہمارے شعور کا کیا ہے؟ مرکز ہے۔ اور انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے، جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو اس دل کا جو ہے دا فارمیشن، اس کا دل جب فارم ہوتا ہے تو وہ دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دل اس سے بھی پہلا دھڑکنا شروع ہوتا ہے بفور ایون دا برین از فارمڈ، وچ مینس یہ دل جو ہے اٹ بیٹس وداؤٹ اینی سینٹرل نروس سسٹم۔ دا ہارٹ ہیز این انٹیلیجنس آف اٹس اون، اور یہ سائنس سے آج ثابت ہے، سائنٹسٹ اس بات کو ڈسکور کیا ہے کہ ہمارا دل جو ہے یہ سوچتا ہے، یہ سیکھتا ہے، یہ سمجھتا بھی ہے، اور یہ دل جو ہے یہ اس لیے وہ سوچتا، سمجھتا، سیکھتا ہے بیکاز اٹ کنٹینس نیورولوجیکل سینٹرز۔ اٹ ہیز آلموسٹ 40,000 نرو سیلس، کہ جو جس طرح سے انسان کا ایک دماغ ہوتا ہے، اب برین ہوتا ہے، دا ہارٹ ہیز اے برین آف اٹس اون۔
جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے. اس لیے اللہ کیا ہے قرآن میں فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہے، یا ان کے دل اس بات کی عقل نہیں رکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہے بٹ وہ سنتے نہیں ہے، ان کی آنکھیں ہے وہ دیکھتے نہیں ہے؟ کیا وہ اندھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، ان کی آنکھوں میں اندھاپا نہیں ہے، بلکہ ان کی جو دل ہے وہ ان کی دل کے اندر their hearts are blind. قرآن کی بہت سی موضوع، اس کے بہت سے تھیمز ہے، اور ون آف دا ایشوز آف دا قرآن وہ انسان کے دل کو، کیونکہ اس کا موضوع ہی انسان ہے، سو اٹ ڈیلز ود دا ایشوز آف دا ہیومن ہارٹ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں اس دل کی، اس قلب کی اہمیت کے بارے میں بتایا. جو قلب، جو دل کو اللہ نے ہر بنی آدم کے سینے میں رکھا ہے. بہت سے قرآن بہت سی قسم کے، مختلف قسم کے قلب کا بیان کرتا ہے. قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ایک بیمار دل، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ایک بیمار دل کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، ایک ڈیزیزڈ ہارٹ کیسا ہوتا ہے، ایک دل جو ہے وہ سویا ہوا، غفلت میں ڈوبا ہوا دل، اور پھر ایک دل جو حقیقت سے واقف نہیں ہے. بہت سے دل کا تزکیہ قرآن نے کیا ہے. قرآن نے ایک اور دل کا بھی تزکیہ کیا ہے، اور وہ ہے ایک قلب سلیم، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. نعمان بن بشیر اس کی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. اس جسم میں اللہ نے کیا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر یہ فساد میں ہے، یہ بگاڑ ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو اس کا پورا جسم فساد میں ہے، بگڑا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ، کیا ہے، وہ انسان کا دل ہے. اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی بات کرے، دل کی کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا عمل کیا ہے. جو عمل اس نے کیا ہے، جو اس کا ارادہ ہے، وہ جانتا ہے. اگر کوئی نیکی کیا ہے، بظاہر تو نیکی لگتی ہے، لیکن کس ارادے سے کیا ہے، دکھاوے کے لیے کیا ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کے سوا یہ کوئی اس کو نہیں جانتا ہے. اگر ہمارے ایکشنز، ہمارے عمل اور ہماری انٹینشنز، if the actions and intentions agree with each other، یہ دونوں اگر برابر ہے تو پھر وہ ہمارا عمل کیا ہے، قبول ہوگا، اور پھر یہ مانا جائے گا کہ وہ انسان درست ہے، کیونکہ اس کے عمل اور اس کے ارادے ایک جیسے ہیں. لیکن اگر یہ عمل کچھ کرتا ہے اور اس کا ارادہ درست نہیں ہے تو پھر وہ اس کے عمل قبول نہیں ہوگا. تو اس قلب سلیم کو کیا ہے، حاصل کرنا ہوگا. اور کیونکہ ہمارے ایکشنز جو ہے قیامت کے دن کیا ہے، ہر چیز کا جب حساب ہوگا تو ہمارے قلب کا جو ارادہ تھا، اس کی نیت تھی، اس کو دیکھا جائے گا. تو یہ ضروری ہے، اٹ از نیسسری کہ ہم ایک قلب سلیم کو کیا ہے، حاصل کریں. تو یہ قلب سلیم جو ہے، اس کی کیا کیریکٹرسٹکس ہے، اس کی کیا کوالٹیز ہے، اور اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. جو شخص اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے، اللہ کی نور کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ نور جو اللہ نے بھیجا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس قرآن کو، جو دل ہر خیر اور ہر بھلائی کو پسند کرتا ہے، his heart is open for all the good، وہ قلب سلیم ہے. یہ ایسا قلب سلیم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس جبار کے پاس جاتے ہیں، فرعون کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ وہ قلب ہے، جب یہ شخص اس فرعون کے پاس جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام، تو وہ اس تکبر کو تکبر سے دفاع نہیں کرتے ہیں، ظلم کو ظلم سے ختم نہیں کرتے ہیں، جہالت کو جہالت سے ختم نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس چیز سے ختم کرتے ہیں کہ جس کا اللہ نے کیا ہے، جس سے اللہ کیا ہے، راضی ہو جائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ وہ لوگ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، when اللہ is mentioned وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر when اللہ از mentioned ان کے دل کانپتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں اس لیے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، شراب پیا ہے، زنا کیا ہے، اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ ان کو ریفر کرتا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ کیا ان کے وہ عمل قبول ہوں گے یا نہیں۔ وہ صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ خوف رکھتے ہیں کہ جو عمل وہ کرتے ہیں وہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ ایک قلب سلیم کی علامت ہے کہ بندہ اپنے عمل سے ڈرتا ہے۔ ایک مومن جو ہے ہی لیوز بٹوین ہوپ اینڈ فیئر، امید اور خوف میں کیا ہے وہ جیتا ہے۔ اور پھر ہم کسی کو یہ نہ سوچے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اسلام کو، ہم دین کو پریکٹس کر رہے تو ہم کسی اور سے بہتر ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے بہت سی نیکیاں کمائی ہو، کیا ہو، بٹ اس کے منہ سے یا وہ اس کی زندگی میں کچھ ایسا عمل کر گزرے یا ایسے کلمات اس کے ادا ہو جائے کہ جو اس کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارے دل کا تقوی کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، مومن بندے کون ہے؟ کہ وہ کہ جو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ساری عبادتیں کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ، اور پھر ان کی جو مزاج ہے وہ کیسے ہے؟ وہ نرم دل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ایک رحم دل انسان بنایا، نرم دل انسان بنایا کہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں۔ اگر تم سخت مزاج والے ہوتے تو لوگ تم سے کیا ہے دور بھاگ جاتے۔ تو ایک قلب سلیم کی کیا ہے علامت ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسا بنائے؟ ایک نرم دل انسان بنائے، خوش مزاج انسان بنائے۔ ابن القیم فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر 5 چیز پائی جاتی ہے تو اس کا دل سلامتی ہے۔ نمبر 1، جس کا دل توحید پر ہو اور شرک سے دور ہو، ہم اللہ کی توحید پہ قائم ہو اور شرک سے دور ہو، اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر وہ چلتا ہے، ان چیزوں پر نہیں چلتا ہے کہ جو اس نے اپنے خیال میں رکھا ہے، لوگوں کی بتائے ہوئے طریقے پہ۔ اور قانون اور شریعت جو ہمیں اس دین نے دیا ہے، ہر چیز میں قانون ہے، نکاح میں قانون ہے، طلاق کا قانون ہے، انسان کی پیدائش جب ہوتی ہے، اس کی موت، ہر چیز کا قانون ہے۔ لیکن ہر چیز کا قانون ہم کہاں سے لے؟ کتاب اللہ سے لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے سنت سے لے۔ اور جس میں کوئی تبدیلی یا کوئی چینجز نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کی پیروی نہ کرو جو اپنے ڈیزائرز کی کیا ہے پیروی کرتے ہیں۔ تم سے پہلے قوم نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور وہ کیا ہے ان میں بہت سے لوگ راہ راست سے بھٹک گئے تھے۔ تو ہم اپنی ہدایت کا جو راستہ ہے، ذریعہ ہے، وہ کہاں سے لینا ہے؟ قرآن اور کیا ہے؟ قرآن اور سنت سے، توحید پر قائم ہونا اور شرک سے دور ہونا۔ اگر کوئی شخص کے اندر شرک ہے اور وہ توحید پر قائم نہیں ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو کرے وہ اللہ کی خاطر کرے۔ اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کی خاطر کرے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کی خاطر کرے، اگر دے تو اللہ کی خاطر، اگر وہ کسی چیز کو روک لے تو وہ اللہ کے خاطر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص توحید پر قائم نہیں ہوتا ہے اور جو شرک کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ نَحْوَ بِهِ الرِّيحِ فِي مَكَانٍ صَعِيدٍ۔ جو شخص شرک کرتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایسی ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گر رہا ہو اور اس کو جو ایک پرندے جو ہے اس کو کیا ہے اس کو اچک لیتے ہیں، اور اس کو ہوا ایک بہت دور راستے پہ، بہت دور جگہ کیا ہے مطلب سیدھے راستے سے اس کو کیا ہے ہٹا دیتی ہے، اس کو پھینک دیتی ہے۔ قلب سلیم کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ بدعتوں سے دور رہتے ہیں۔
ہم اللہ کو اپنے خود بنائے ہوئے طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے ہیں، جس کا اللہ نے کیا ہے کوئی شریعت میں قانون نہیں بتایا ہے. نیکی اور عبادت کی جو معاملات ہے اس میں ہم بدعتیں نہ کریں، اور یہ جو ہے ہم اپنے بنائے ہوئے طریقے پہ کیا ہے نہ چلے. یہ جو طریقہ ہے، چاہے وہ شخص کتنا ہی سنسیئرٹی، کتنے ہی اخلاص سے وہ عمل کرے، لیکن سنسیئرٹی، اخلاص ہیز ٹو بی ود دا کریکٹ اسٹیپس. طریقہ بھی درست ہو اور اخلاص بھی ہو. اور یہی چیز جو ہے سنسیئرٹی ول اخلاص، دس از واٹ انسان کو ول لیڈ ہم ٹو سکسیس. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ کے اور رسول کے آگے اپنے آپ کو مت ڈالو. ڈونٹ تھنک یو نو بیٹر دین اللہ اینڈ دا رسول. تو جو شخص اس اگر بدعتوں میں پڑ گیا ہے تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ وہ اسٹرکٹلی سنت کو فالو کرے. اور اس سنت کو فالو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس شخص کی زندگی کو سیکھنا ہوگا جس نے ہمیں یہ سنت دی ہے. اور ہم اپنی مرضی سے اپنے دین کو کیا ہے فالو نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنے باپ دادا نے جو کرتے آئے ہیں ان رسموں کو، ان بے ضروری رسموں کو ہم کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل انما حرم رب الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے. وہ جو چیز اللہ نے حرام کیا وہ کیا ہے؟ وہ فحش ہے. ظہر منها وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہو یا وہ باطن ہو. والاسم والبغی، اور گناہ اور کیا ہے زیادتی، بغیر حق، جس کا اللہ نے کوئی سند، جس کی کوئی حق نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. اور یہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے. او تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، او تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم وہ کہو کہ جو اللہ نے نہیں کہا ہے. یاد رکھے کہ ہم جو ہم کبیرہ گناہوں میں سے ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی کے مطابق دین میں نئی چیزیں داخل کرتا ہے. اور پھر کیا ہے، ایک قلب سلیم کی ایک اور نشانی، a sign of a sound heart is that، کہ ان کو کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا ہے. یہ دل کی بہت سی بیماریاں ہیں، many diseases of the heart، لیکن دو اہم اس کی جو بیماری ہے جو اس دل کو کرپٹ کرتے ہیں وہ ہے شبہات اور شہوات. یہ ڈاؤٹس، شک جو ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے، اس کو الجھن میں ڈال دیتا ہے، اس کے دماغ، اس کی روح کو الجھن میں ڈال دیتا ہے. یہاں تک کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص اسلام سے دور ہو جاتا ہے. جیسے اللہ جب قرآن میں آیتیں کرتا ہے تو سوال آتا، آیتیں بیان کرتا ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ کیا ہے قائم ہے، اللہ اپنے ہاتھوں سے جنت کو بنایا ہے، اللہ 7ویں آسمان سے پہ جب جو فجر سے پہلے کا وقت ہے he descends to the lowest heaven. اب ان چیزوں میں کیا ہے ٹو ڈویلو انٹو دیز تھنگس، کہ اللہ کیسے اپنے عرش پر بیٹھتا ہے، اللہ کیسے آسمان پہ مطلب جو لوسٹ ہیون ہے اس پر کیسے اترتا ہے. ان چیزوں میں پڑھنا کیا ہے، یہ چیزیں انسان کو کیا کرے گا، اس کے ذہن میں شک پیدا کر دے گا. اور پھر انسان یہ سارے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں صرف شک کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، جہالت کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. تو جب جہالت ہے سو اس جہالت کو کیسے دور کیا جائے؟ سیکھ دا پراپر نالج. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم ان لوگوں سے پوچھو اگر تم علم نہیں رکھتے ہو. اور کوئی بھی عمل کیا ہے، علم کے بغیر کوئی عمل ہمیں فائدہ نہیں دے گا. اور پھر یہ شک کی کیا ہے، یہ ریمیڈی ہے. اور جو شہوات ہے، جو لوور ڈیزائرز ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، جب سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس سورہ میں، ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. کس چیز نے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے روکا تھا، سوائے اس کے کہ اللہ کی کیا ہے اس نفس کو کیوں کس نے بچایا تھا؟ اللہ کی رحمت نے کیا ہے اس کو بچایا تھا. تو یہ نفس جو ہے، یہ جو بری نفس ہے، اٹس آلویز دا جنرل سول از انکلائنڈ ٹورڈز دا ایول ایکسپٹ الا من رحم، سوائے جس کو کہ اللہ اس پہ رحم کرے. تو اس کا علاج کیا ہے
کہ جب انسان کو کوئی شک یا شبہ اور شہوات، یہ ڈیزائرز، دا لوور سیلف کے جو ڈیزائرز ہے، اس کا علاج، اس کے ریمیڈی کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، بندہ جہاد کرے، اسٹرگل کرے. کس چیز سے اسٹرگل کرے؟ اپنے نفس سے، اپنے ڈیزائر سے جو اس کو یہ برائی کرنے پہ آمادہ کرتے ہیں. اپنے کردار میں عاجزی پیدا کرے. عاجزی صرف یہ نہیں کہ انسان دکھنے میں عاجز ہو، عاجزی یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں تو یہ سوچے کہ وہ ہمارے سے زیادہ متقی ہے. عاجزی یہ بھی ہے کہ ہم حق کو اس شخص سے قبول کریں جو ہمیں پسند ہو یا ہمیں نہیں پسند ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہدایت کو، جو جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کی ذمہ ہے کہ وہ اس شخص کو سیدھے راستے پہ لے آتا ہے. ایک اور چیز جو قلب سلیم کی کیریکٹرسٹکس ہے کہ وہ غفلت میں نہیں رہتے ہیں. دے آر آلویز مائنڈفل آف اللہ. ہر وقت ان کو کیا ہے؟ اللہ کا احساس ہوتا ہے. تو جو شخص غفلت میں رہتا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، اور اللہ کو یاد کرے، کیونکہ اللہ کو اگر وہ یاد نہیں کرے گا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جب اللہ کی یاد سے، اس کی ذکر سے کوئی دور رہتا ہے، تو رحمان کی ذکر سے دور رہتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے ایک کیا ہے؟ ایک شیطان. وی اپوائنٹ فار ہم اے شیطان. ایک شیطان کو اپوائنٹ کرتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اب وہ شیطان اس کا کیا بن جاتا ہے؟ قرین، مطلب کلوز کمپینین بن جاتا ہے، کلوز ساتھی بن جاتا ہے. اور کیا کرتا ہے کلوز ساتھی؟ ہاں، نصیحتیں کرتا ہے. تو یہ ساتھی کیسی نصیحتیں کرے گا؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ وہ قرین ان کو راستے سے روکتا ہے، ہدایت کے راستے سے روکتا ہے. گھبرانے کی بات یہ ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے، دراصل ان کو کیا کرتا ہے؟ وہ ہدایت سے دور کرتا ہے. قلب سلیم اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم کوشش کریں کہ ہم اس قلب سلیم کو حاصل کریں. کیونکہ ہم اس قلب سلیم کو اگر حاصل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا دل کیا ہوگا؟ دین وی ول ہیو اے ڈیڈ ہارٹ. ہمارا دل کیا ہوگا؟ مردہ ہوگا. اور پھر ایک مردہ دل کی کیا علامتیں ہوں گی، اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوں گے؟ وہ دل جب غیبت کرے گا، یہ اس کی علامت رہے گی کہ وہ مردہ دل ہے. وہ دل جب دھوکہ کرے گا، وہ دل جب اللہ کی احکام کو نہیں مانے گا، اس کی ہدایتوں پر نہیں چلے گا، تو وہ مردہ دل ہوگا. وہ دل جب اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھے گا، اس کے کلام پر غور و فکر نہیں کرے گا، تو وہ مردہ دل ہوگا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها. کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالا لگ گیا ہے؟ یا پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یا تو بہت نماز میں سستی دکھاتے ہیں، یا پھر اگر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. کس شخص کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ ایک منافق، کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. آج مسلمان کی اکثریت ہے کہ جب وہ نماز کے لیے سستی اور کاہلی دکھاتے ہیں، اور کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی پڑھ لیتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ. منافق سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ. وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَالًا. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی دکھاتے ہیں. يُرَاؤُونَ النَّاسَ. لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن بہت تھوڑا. which means وہ دراصل اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ سستی سے کرتے ہیں. تو اس بات کا کیا ہے؟ خوف رکھے کہ نماز کے لیے ہم کیا دکھائے؟ سستی اور کاہلی نہ دکھائے. یہ ساری جو ہے یہ ساری علامتیں ہیں ایک مردہ دل کی ہے. اس وجہ سے، اور جب اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں جب 3 قسم کے لوگوں کا جب ذکر کرتا ہے، متقی، منافق اور کافر، تو منافق کی جو علامت ہے اس کے بارے میں 13 آیتیں اللہ نازل کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ نفاق جو ہے از اے ڈیزیز، اور اللہ بتاتا ہے کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے کہ اس کو 13 ورسز میں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ ہم ان ساری ڈیزیز کو ہمارے اس دل سے کیا ہے، اس کو نکال
نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ دل سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع. ایک مردہ دل جو ہے وہ اللہ کا خوف نہیں رکھتا ہے. بہت سی اور چیزیں ہیں جو دل کو مردہ کر دیتی ہے. بری صحبت جو ہے, بہت زیادہ ہنسنا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت ایک اداس چہرہ اینڈ ہی ہیز اے فراؤن آن ہز فیس, بلکہ یہ ہے کہ بہت زیادہ زور سے اور بہت زیادہ ہنسنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے منع کیا ہے. بہت زیادہ کھانا, اوور ایٹنگ, فضول کلام کرنا, بہت زیادہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں مشغول ہونا, نفرت دل میں پیدا کرنا, حسد رکھنا, بدگمانی کرنا, بد کلامی, بد نگاہی, یہ ساری کیا ہے, یہ ساری دلوں کو مردہ کر دیتی ہے. اور پھر اللہ کیا کرتا ہے ایسے دل کو کہ جو ہر وقت ان چیزوں میں مشغول رہتا ہے, اللہ کی یاد, اس کا ذکر نہیں کرتا ہے, تو اللہ اس کے دل کو مہر لگا دیتا ہے اور پھر وہ دل مردہ ہو جاتا ہے. اور پھر ان کی مثال کیسی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مثال بتاتا ہے کہ ان کی مثال کیسی ہے, جانور جیسی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہوا ازل, مطلب جانور سے بھی بدتر ان کی مثال ہے. اولئک هم الغافلون, ان کی دل کیسے ہے, وہ غفلت میں ہے, وہ جانور سے بھی بدتر ہے. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ اس مردہ دل کو ایک اور طریقے سے بھی بیان کرتا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ کیسے سخت ہو گئے ہیں, ایز ہارڈ ایز راک, پتھر سے زیادہ سخت اور کوئی چیز ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ البقرہ میں ہی کہ کچھ پتھر بھی ایسے ہیں کہ جن سے پانی کیا ہے, اس میں کوئی چشمہ یا پانی پھوٹ نکلتا ہے, لیکن ایک پتھر دل انسان وہ کیسا ہے کہ جس کے اندر کوئی نیکی, کوئی خیر, کوئی بھلائی داخل نہیں ہو سکتی ہے. یہ وہ اس پتھر سے بھی زیادہ کیا ہے, سخت ہے. تو یہ مردہ دل کی علامت ہے. اگر ایک شخص کو آپ بتائے کہ ڈاکٹر نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے ہارٹ میں, آپ کے دل میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, کوئی خرابی ہے, تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی. وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کو درست کرے, چاہے اسے اپنا سارا کچھ سب کچھ اس پر لٹا دینا ہو, وہ کرے گا. ہم اپنے ظاہر کو کتنا امپورٹنس دیتے ہیں, اور پھر ہمارا باطن جو ہے ہم اس کو کتنا امپورٹنس, کتنی اہمیت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حدید میں, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کہ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جو ہے, ان کے دل ڈرے اللہ کے ذکر سے اور جو حق اللہ نے نازل کیا ہے. اور پھر یہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ڈرو, ولا یکونو, ان کے جیسے مت بنو. کس کے جیسے, جنہیں کتاب دی گئی تھی اس سے پہلے. فطال علیہم الامد, وہ کیا ہے, اس کتاب کو لینے کے, اس حاصل کرنے کے بعد وہ کیا کیا, انہوں نے بہت وقت بیت گیا اور پھر وہ اس پر عمل نہیں کرے. تو اللہ نے فقست قلوبہم, اور ان کے دل کو اللہ نے کیا کر دیا, سخت کر دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, ان میں سے بہت سے لوگ کیا ہے, فاسق ہے نا. کیا ہم میں سے اب بہت سے لوگ اس بات سے واقف بھی نہیں ہوں گے, یہ اس بات کی خبر بھی انہیں نہیں ہوگی کہ ہمارا دل مردہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا, ہمیں یہ سکھایا کہ ایک بندے کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے. یہ پاسبل ہے کہ ایک بندہ جب سونے جاتا ہے تو وہ ایمان پر ہوتا ہے, لیکن اس کا جب وہ اٹھتا ہے تو وہ کفر پہ ہو سکتا ہے. آج ہم سنتوں پر چل رہے ہیں, عمل کر رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم بدعتوں میں پڑ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگت کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور اس قلب سلیم کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ کیا بنتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا, اس کی کتاب کی, اس کے احکام کی کیا ہے, نافرمانی کرنا, نماز نہیں پڑھنا, نیکی نہیں کرنا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے بارے میں ایک اور ایشو بھی بتایا ہے, اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ اس اشارہ کر کے بتایا, التقوی ہا ہونا. یہ تقوی جو ہے یہ کہاں ہے, یہ انسان کے دل کے اندر ہے. سو انسان کا جو تقوی ہے, اس کی نیت ہے, اس کا توکل, اس کا یقین, یہ ساری چیزیں کہاں ہے, یہ دل میں ہوتی ہے. وچ مینس کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے, دین پر عمل نہیں کرتا ہے, ہی از ناٹ پریکٹسنگ ہز دین,
بٹ وہ شخص کیا ہے, صدقہ کرتا ہے, وہ اچھا انسان ہے, ہی از اے ڈیسنٹ ہیومن بینگ, لوگوں کی مدد کرتا ہے, اور پھر وہ صدقہ خیرات کرتا ہے, تو کیا وہ کہتا ہے کہ میرا دل پاک ہے, تو کیا یہ قلب سلیم ہے؟ اہم چیز صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نیکی کرتا ہے. بہت سے غیر مسلم بھی بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں, جس کا بیان قرآن خود کرتا ہے کہ ان یہود میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں تم اگر بہت سارا مال اینڈ یو گیو دیم اے ٹریجر, وہ آپ کو کیا ہے, بہت ایمانداری سے آپ کو لوٹا دیں گے. قرآن یہ سورہ آل عمران میں بیان کرتا ہے. تو اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کو کیا ہے, اس نیکی کے ساتھ اس کا ایمان بھی کیا ہے, ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ وہ توحید اس کے دل میں رہے اور وہ شرک سے کیا ہے, دور رہے. تو نیک عمل کے ساتھ ایمان بھی کیا ہے, ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کے دل کو کیا ہے, اس کو پاک کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد, آپ کی the essence of his prophetic mission یہ تھا, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ کہ وہ تلاوت کرے, وہ تمہیں سکھائے, وَيُزَكِّيكُمْ, اور تمہیں کیا ہے, تمہیں پاک کرے, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ, اور تمہیں کتاب کا تعلیم دے اور حکمت سکھائے, وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ ٹو پیوریفائی دا ہیومن ہارٹس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم اس وقت تک نہیں تھا جب تک آپ نے لوگوں کے دل کو, ان کے باطن کو اس کو پاک نہیں کر دیا. اور جب وہ باطن پاک ہو گئے تھے تو اللہ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا تھا. جب انسان اپنے باطن کو پاک کرے گا, when he destroys the internal enemy, when he purifies his heart from the internal Firaun, تو پھر اللہ ان کو اس چیز کے اوپر جیت یا کامیابی دے گا جو ان کے ظاہر میں ان کے جو دشمن ہے. If you conquer your internal enemy, تو پھر اللہ will give you victory over your external enemy. اگر باطن پاک نہیں ہے تو پھر ظاہر کے جو دشمنوں پر مقابلہ پانا بہت مشکل ہے. اور یہ جو تربیت ہے یہ ایسے ہی انسان کو نہیں آ جاتی ہے. اس تربیت کے لیے ایک راستے کو اپنانا ہوگا, اور a path of purification. وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ اس کا راستہ ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے, the best of the teacher, the best of the guide and the best of example in every matter. ابن مسعود کہتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کیا ہے, جاننا چاہتا ہے کہ اس کا دل, اس کا قلب جو ہے وہ سلامت ہے, سلیم ہے, تو پھر اس کو کیا کرے, اس کو 3 جگہوں پر اپنے دل کو ڈھونڈے, تلاش کرے. نمبر 1 کہ اسے قرآن کی محفل, قرآن سننے میں دلچسپی ہو, قرآن سننا, اس کو سمجھنا, اس سے محبت کرنا. یہ دوسری یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو کہاں ڈھونڈے, مجلس الذکر, کہ جہاں اللہ کا ذکر جو ہے, اللہ کے ذکر کی کیا ہے, مجلس ہے, جہاں ایسی مجلس ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہاں ذکر کا, اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اس سے یہ مطلب نہیں کہ لوگوں نے جو اپنے الگ طریقے بنائے ہیں ذکر کے, وہ ڈھول تاشے والے, جو قوالی والے ذکر, اس کا بیان نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا ذکر ہے. اور پھر تیسرا کہاں ڈھونڈے, وہ فی الخلوہ, اللہ کے ساتھ خلوت. 7 قسم کے لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے, ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا. اللہ کی یاد, اس کی محبت, اس کی خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلے. اور پھر ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہے تو پھر سمجھے کہ اس کا دل مردہ ہے. حذیفہ بن یمان روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری دور میں, آخری زمانے میں دلوں کو بہت سے فتنے پیش کیے جائیں گے. کچھ زیادہ کہنے کی بات تو نہیں, ہم جانتے ہیں کہ آج ہم کتنے فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں. اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے, سڑک پر جب ہم جاتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, کیا منظر دکھائی دیتے ہیں, کیا فحشی چیزیں دکھائی دیتے ہیں. اور پھر جب بازار جاتے ہیں, جب ہم سودا کرتے ہیں تو بے ایمانی, جھوٹ, چیٹنگ, فراڈ کتنا عام ہو چکا ہے. ہر جگہ ہر چیز میں فتنہ ہے. اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, بیوی شوہر کی نافرمانی کرتے, گناہوں سے گرا ہوا ہے انسان آج. اور یہ چھوٹا سا دل, اس کا سائز از دا سائز آف دا فسٹ آف یور ہینڈ.
انسان کا جو دل ہے اس کا سائز کتنا چھوٹا ہے. یہ سارے فتنے اس چھوٹے سے دل پہ پیش کیے جائیں گے. کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے پیش کیے جائیں گے لائک حسیر وچ از اے میٹ, ایک چٹائی جو ہوتی ہے, اور وہ چٹائی کس سے بندھی ہوئی رہتی ہے, کتنا کلوزلی وہ جو اس کی جو دا اسٹراز آن دا میٹ کتنے کلوز اس کے ہوتے ہیں, اس طرح سے اودا اس طرح سے اس کو پیش کیے جائیں گے. اگر یہ فتنہ جو ہے اس کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس فتنے کو وہ دور کرتا ہے اور اس سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر اس کا وہ دل صاف ہو جاتا ہے, سفید ہو جاتا ہے. اور جو شخص جو دل جو ہے وہ فتنے کا اس طرح سے انکار کرتا ہے تو پھر جب تک زمین اور آسمان باقی رہے فتنہ اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ اللہ نے جو نفس ہمارے دل میں رکھا ہے, یہ نفس جو ہے دس از واٹ گیوز یو لائف. تو ہم اس کو جیسا خوراک دیں گے, اف یو گیو فوڈ فار شیطان دا سول ول بیکم لائک دیٹ. اور یہ جو نفس پھر کیسا ہو جائے گا, نفس الامارہ بالسوء. اور ہم میں سے اکثر کے جو کیا ہے ان کے نفس جو ہے وہ کیسے ہے, وہ نفس اللوامہ ہے. کچھ شخص کے نفس جو ہوتے ہیں وہ نفس الامارہ بالسوء مطلب برائی کو پسند کرتے ہیں. کچھ نفس ایسے ہوتے ہیں کہ جو نفس اللوامہ میں آتے ہیں, مطلب وہ ان جو برائی کرتے ہیں تو ان کا دل ان کو ملامت کرتا ہے. یہ نفس اللوامہ اس کا کوئی استقامت نہیں ہوتا ہے, بٹ کم سے کم یہ اس برے نفس سے کیا ہے, از بیٹر دین دیٹ. اور پھر انسان کو کیا ہے, جب وہ ان دونوں نفس کے درمیان ہوتا ہے اور وہ جہاد کرتا ہے, پھر وہ کوشش کرتا ہے, تو پھر جب یہ راستہ طے کرتا ہے, اس زندگی کے راستے, اس سفر کو جب طے کرتا ہے, تو پھر وہ طے کرتے کرتے پھر وہ کیا ہوتا ہے, اللہ کی توفیق سے وہ نفس کیا ہو جاتا ہے, نفس المطمئنہ بھی بن سکتا ہے. تو ہم یہ جو نفس ہے اس نفس کو ہم پاک, وائی شوڈ وی پیوریفائی دس, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تزکیۃ النفس جو ہے, اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے, دراصل کیا چیز ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ سے اس طرح سے ڈرو, اپنے عمل سے اس طرح سے ڈرو کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. بندے کا عمل کیسا ہوگا, جب وہ اس بات کو کا یقین اس کو ہوگا, یہ بات کو وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے گا کہ اللہ از واچنگ ہم آل دا ٹائم. جو مفسرین ہے وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا جو دل ہوتا ہے, جو نیک شخص ہے, اس کا دل از لائک اے لینڈ, ایک زمین کے جیسا ہوتا ہے. اور زمین پر ہم کیا کرتے ہیں, کچھ اگاتے ہیں, وی کلٹیویٹ دا لینڈ. اور اس کلٹیویشن کے لیے, اس کو اگانے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے, بیج کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک پائس سرونٹ آف نیک شخص جو ہے اللہ کا, اس کے لیے واٹ از دا سیڈ فار ہم, دا سیڈ آف ایمان. بٹ صرف وہ سیڈ کافی نہیں رہتا ہے, بارش کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے. تو اس دل کے لیے واٹ از واٹر ٹو دس ہارٹ, دا ذکر آف اللہ. یہ فرٹیلائزنگ میٹیریل ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ مردہ دل کیا ہوتا ہے, بارش کیا کرتی ہے, زمین کو زندہ کر دیتی ہے, اس مردہ زمین کو. ذکر اللہ جو ہوتا ہے وہ اس مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے. کوئی شخص جو ڈس اوبیڈینٹ ہے, نافرمانی کرتا ہے اللہ کے ذکر سے, اب وہ اس کی اطاعت ہی بیکم سبمٹڈ ٹو اللہ. اور پھر جس طرح سے ہم جب کسی شخص انسان کے دل میں اگر ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ ان کی آرٹریز جو ہے دے آر بلاکڈ, وہ بلاک ہو گئے ہے, خون کا سپلائی صحیح نہیں ہو رہا ہے, تو ان آرٹریز کو کیا کیا جاتا ہے, ان کو ایسی دوائی دی جاتی ہے کہ وہ اس آرٹریز کو کیا ہے, وہ بلاکیج کو کھول دے. اب ہمارے دلوں کے یہ بلاکیج کو کیا چیز کھولے گا, اللہ سے رجوع اور اس کی توبہ. اللہ سے کثرت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ ہمارے دلوں کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو کیا ہے, کھول دے. اب ہماری آرٹری صاف ہو گئے, ہمارا دل صاف ہوگا, کلیئر ہو گیا. لیکن یہ کافی نہیں ہے, اب اس کو ایک پراپر ڈائٹ اور خوراک کی ضرورت ہے نا. اینڈ واٹ از دیٹ خوراک, واٹ از دا نیوٹریشن, ذکر از دا نیوٹریشن فار دا سول. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک ایمان والا شخص جو ہے وہ اللہ, اس شخص کو اللہ کی رضا سے زیادہ اور کوئی چیز اس کے معنی نہیں رکھتی ہے. اور کیا چیز اللہ کی رضا اس کو دے سکتی ہے اس سے بڑھ کر دین دا ورڈز آف اللہ. راتوں کو اٹھ کر قیام کرے, اللہ سے دعا کرے اور ان آیتوں کی تلاوت کرے کہ جو اللہ نے, جس میں اللہ خود اپنی تعریف بیان کرتا ہے, اللہ خود اپنے آپ کو ڈسکرائب کرتا ہے.
No one is more knowledgeable than Allah himself. کوئی شخص اللہ سے بڑھ کر زیادہ علم والا نہیں ہے. No one can describe Allah better than himself. کوئی کمپنی, کوئی صحبت اللہ سے بہتر نہیں ہے. No company is better than the company of Allah. اپنے دل کو کیا ہے, اس قلب کو اللہ سے جوڑے رکھے, کیونکہ جب یہ کنیکشن ہمارا ہوگا اللہ کے ساتھ, اور جب ہم اس کی آیتوں کی تلاوت کریں گے, جو آیتیں یہ کائنات کی ساری خوبصورتی کو بیان کرتی ہے, یہ دن اور رات کا بدلنا, یہ سورج, یہ چاند, یہ پہاڑ, یہ زمین اور آسمان, یہ چیزیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہے, اور پھر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اس رب نے بنایا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. So what's the connection between that which we can see and that which we cannot see? تو پھر یہ کنیکشن انسان کو کیا کرتا ہے, اس بندے کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. ایک نیک شخص کی جو نبیوں کی جو بہت بہترین کوالٹی اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے, کہ جب ایمان والے جو ہے, متقی شخص جو ہے, اللہ کا بندہ جو ہے, وہ جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, ان کی اہم کوالٹی کیا ہے کہ جب وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. تو لیٹ دا اسپیچ آف اللہ بی فوڈ فار یور ہارٹ. ایک مومن کو اس کے علاوہ اور کہیں سے اس کو کھانا نہیں کھانا چاہیے. اپنے دل کا خوراک اس کو صرف اس میں تلاش کرنا چاہیے. یہ ہمارے دل کو جو پاک ہے اس کو پیوریفائی اونلی اللہ کین پیوریفائی اٹ. الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکیہم من یشاء, کہ اٹ از اونلی اللہ جو ہمارے دل کو پاک کر سکتا ہے. لا یظلمون فتیلا, اور اللہ تم پر کوئی کیا ہے, ظلم نہیں کرے گا. پاک کرنے والا کون ہے, ہمارے روح کو, ہمارے دل کو اللہ ہے. لیکن کوشش کس کو کرنا ہوگا, صرف وشفل تھنکنگ, خیالوں سے ہم وہ اس پاکیز کو نہیں اختیار کر سکتے ہیں. ہم اگر کپڑا بھی دھونا چاہتے ہیں تو بھی کیا کرنا ہوگا, اس واشنگ مشین میں صرف خیال میں کر کے ہو جائے گا نہیں, ان کپڑوں کو ڈالنا ہوگا, ڈٹرجنٹ کو ڈالنا ہوگا, سوئچ آن کرنا ہوگا, تب جا کے ہمارے کپڑے دھلیں گے. تو اس نفس کی پاکیزگی کیا ہے, ہم تو نہیں کریں گے نفس کو پاک, اللہ ہمارے نفس کو پاک کرے گا. لیکن کوشش کیا کرے, کوشش ہم کرے. ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے دعا کرتے ہیں اس قلب سلیم کی, تو پھر کیا کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں اللہ سے. ہم بھی اللہ سے دعا مانگے, اور اس قلب سلیم سے بھی پہلے اللہ سے ابراہیم علیہ السلام یہ مانگتے ہیں, ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کوئی چیز, یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. کچھ ایسی ہی دعا سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام بھی اللہ سے کرتے ہیں, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ڈونٹ نیگلیکٹ یور سیلف, غفلت میں نہ رہے, اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. اس دنیا کی حقیقت اور کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اگر یہ دنیا کی حقیقت کچھ ہوتی تو اللہ فرماتا کہ میں کسی کافر کو کوئی چیز اس میں سے نہیں دیتا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور پھر اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے, اس آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم اس دنیا میں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, 8 گھنٹہ محنت کرتے ہیں, 20, 30, 40 سال انسان کیا کرتا ہے, محنت کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اپنے اہل کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. آخرت کے بارے میں, آخرت کے لیے ہم کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں. ہاں, کچھ لوگ, کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں بٹ وی ڈونٹ سی اینی بینیفٹس. ہم ذکر تو کرتے ہیں, ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. آپ جو ذکر کر رہے ہیں دیٹ اٹ سیلف از این اوپننگ فرام اللہ. اب اللہ سے یہ دعا کرے, یہ کوشش کرے, یہ محنت, یہ جہاد کرے کہ اب اللہ اس ذکر میں تمہیں خوشی اور لطف عطا کرے. یہ ریممبرنس آف اللہ, یہ ریسائٹنگ دا قرآن, یہ نماز جو ہے, یہ آل آف دس شوڈ بیکم پارٹ آف آور لائف. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. And it doesn't come just like that. یہ ایسے ہی کسی شخص کو نہیں حاصل ہوتا ہے. There is مجاہدہ, جہاد کرنا پڑتا ہے. قرآن صرف سننے کے لیے نہیں اللہ نے نازل کیا ہے کہ ہم بہت اچھی بہترین قاری کی تلاوت کو لگائے اور سن لے.
لیکن جو کہا جا رہا ہے, جو ریسائٹ کیا جا رہا ہے, ہم اس میسج کو نہیں سمجھتے ہیں. اگر ہم قرآن کو سن رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں بدل رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ہے, ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے, اس کو سیکھنا چاہیے کہ ہم اس قرآن کے میسج کو کس طرح سے کیا ہے سیکھیں, اور پھر ہمیں اس چیز سے کیا ہے, وی ہیو ٹو اسٹرگل. تو قرآن کو سیکھنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, کوشش کرنا ہوگا, محنت کرنا ہوگا, وقت لگانا ہوگا. قرآن ایسے ہی اس کا میسج جو ہے انسان کو نہیں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا, کہ وہ پہاڑ کیا ہوتا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ یہ پہاڑ کیا ہوتا, اس قرآن کے اس وحی سے کیا ہوتا, اللہ کی خشیت سے وہ کیا ہوتا, it would crumble to dust. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن it does not melt our hearts. ہمارے دل کیا ہوتے ہیں, نرم نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو کیا ہے سمجھتے نہیں ہے. اور پھر کیا ہے, یہ کانسٹنٹ مجاہدہ, کانسٹنٹ اسٹرگل کی ضرورت ہوگی. کس کو, قرآن کو سمجھنے کے لیے. اپنے دلوں کے امراض جو ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے جو بیان کیا ہے, ان ڈیزیزز کو کیا ہے سمجھنا ہوگا. اینڈ دین وی ہیو ٹو ٹیک دا مینس ٹو پروٹیکٹ آور ہارٹس. کانسٹنٹلی ہم اللہ کی طرف کیا ہے رجوع کرنا ہوگا, توبہ کرنا ہوگا. جب ہم کسی دینی محفل کو اٹینڈ کرتے ہیں, کوئی لیکچر سنتے ہیں, تو اللہ ہمیں یاد آتا ہے, وی آر ریمائنڈر آف اللہ. لیکن جب ہم اپنے روٹین میں لگ جاتے ہیں, اپنی فیملیز, اپنے لائف میں, تو ہم کیا ہوتا ہے کھو جاتے ہیں. تھوڑا ہمارا جو فوکس اور اٹینشن, توجہ کیا ہوتا ہے, اللہ کے ذکر سے ہٹ جاتا ہے. سو کانسٹنٹ ریممبرنگ آف اللہ ان forgiveness, اس کی طرف رجوع کرنا, یہ دس ول ایکٹ لائک اے کمپس. اور وہ کس طرح سے انسان کو ری فوکس کرے گا ایوری ٹائم یو لوز دا ٹریک. انسان جو ہے وہ کیا ہے, از فرام نسیان, وہ بھول جاتا ہے. بائی نیچر انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. اس لیے قرآن کا ایک نام کیا ہے, ذکر ہے. اٹ از اے ریمائنڈر. کس چیز کا ریمائنڈر, ہمیں اپنے مقصد کا یاد دلاتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہمیں اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے. تو اس رب کے پاس کون پہنچ سکتا ہے, جو صاف ہے, جو کلین سول اونلی کین ریچ اللہ. تو ریممبر دیٹ دا گول آف تزکیہ کا جو مین مقصد کیا ہے, ٹو کلین. اینڈ یو ڈونٹ کلین اینی تھنگ دیٹس آلریڈی کلین. کوئی چیز جو آلریڈی صاف ہے, پاک ہے, ہم اس کو نہیں کرتے. سو تزکیہ وچ مینس دیٹ یو ہیو اے سول دیٹ از کرپٹڈ, اور اس کو پھر کیا ہے پاک کرنا ہے. ہر ایک کے اندر ہمارے ایک جیسی برائی, بیماری دل کی نہیں ہوگی. کسی کے اندر حسد ہوگا, کسی میں بغض ہوگا, کسی میں لیزینس ہوگا, کوئی نماز میں سستی کاہلی دکھاتا ہوگا, کوئی بخیل ہوگا, کوئی غیبت کرتا ہوگا. آئیڈینٹیفائی دا ڈیزیز آف یور ہارٹ اینڈ دین ورک آن اٹ. اسٹے کلوز ٹو پیپل, ان لوگوں سے قریب رہے جو تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں. بی اویئر آف دا ریالٹی آف دا قلب. اس قلب کو کیا ہے کانسٹنٹلی مانیٹر کرے. کہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, کہ ہر چیز کو زنک لگتی ہے اور دلوں کو بھی زنک لگتا ہے. اور دلوں کے زنک کو کیا چیز دور کرتا ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے. دا بینیفٹ آف ہیونگ اے پیور ہارٹ, ایک قلب سلیم, از دیٹ یو ہیو سکسیس. دنیا اور آخرت کی کامیابی انسان کو حاصل ہوتی ہے. انسان کو قلب سکون حاصل ہوتا ہے, ٹرینکولیٹی ان دا ہارٹ ہوتا ہے, اور اللہ اس کے سینوں کو ہر اچھی چیز کے لیے کھول دیتا ہے, اور ہر بری چیز کو اس سے وہ دور رہتا ہے. جس طرح سے اللہ قرآن میں فرماتا نا ہے, فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, کہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے, ہدایت دینا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اس کے دل کو, اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ يَجْعَلْ لَهُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ, کہ جس کے لیے چاہتا ہے, جس کو نہیں چاہتا ہے, اس کے دل کو کیا کر دیتا ہے, بہت تنگ کر دیتا ہے. اور پھر اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے, اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ کیا ہے, وہ بہت زیادہ, انسان جب کوئی اونچائی پر چڑھتا ہے, کسی پہاڑ پر چڑھتا ہے, تو ہی فیلز بریتھ لیس. ایسا لگتا ہے کہ اب وہ سانس نہیں لے سکتا ہے. مطلب جب وہ اونچائی کی طرف, آسمان کی طرف وہ چڑھتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے کہ ہی لوزز ہز بریتھ. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بیان کرتا ہے کہ یہ قلب سلیم ہے, ابراہیم علیہ السلام کا جو دل تھا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ کیسے شخص تھے, وہ نرم دل انسان تھے. اور وہ کیسے تھے, وہ اچھی سوچ والے انسان تھے, ہر برائی سے پاک, توحید پر قائم,
توحید پر چلنے والے تھے, اللہ کے فرما بردار شخص تھے, اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے شخص تھے, اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے تھے, ہر خیر خواہی سے ان کا دل بھرا ہوا تھا, حق پر چلنے والے تھے, حق کی دعوت دینے والے تھے. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, واقعات بیان کرتے ہیں, بٹ دل نرم نہیں ہوتے ہیں, حسد خیانت سے دور نہیں رہتے. ہمارے دل ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں, دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں, نام کے مسلمان بٹ کام کافرانہ ہے, اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے ہیں. جب تک ہم تزکیہ نہیں کریں گے اپنے آپ کا, اپنے نفس کا, وی ایز این امہ ول کاز کرپشن اینڈ فساد آن دی ارتھ. اور یہ کرپشن اور فساد ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن اس دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو کیا ہے بدلے. فرسٹ چینج یور سیلف, اپنے آپ کو بدلے, اپنے نفس کا تزکیہ کرے, اور پھر اللہ سے اس کنیکشن, اس ربط کو کیا ہے قائم کرے, اور پھر دوسروں کو خبردار کرے, اس حق کی طرف بلائے, اینڈ گیو دعویٰ ٹو ادرس. اللہ نے ہمارے دل میں یہ جو, ہمارے جسم میں یہ جو قلب رکھا ہے, یہ دل رکھا ہے, یہ دھڑکتا ہے. یہ کتنی دفعہ دھڑکتا ہے دن میں؟ 100,000 times in a day. ایک دن میں یہ اتنے بار دھڑکتا ہے, which means 3 billion times in a lifetime. اور یہ جو دل ہے یہ 1 منٹ میں 2 gallons of blood پمپ کرتا ہے, which means 1 گھنٹے میں 40 گیلن. اتنا چھوٹا سا دل, and imagine pumping 40 gallons of blood in an hour. ذرا 40 گیلن کو گھسیٹ کر دیکھے کہ کتنا تکلیف ہوگا, کتنی مشکل ہوگی, how tired you will feel. But Allah has made this extraordinary organ جو اتنے دفعہ دن میں دھڑکتا ہے. ایک دن یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے گا, اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ شخص کیا ہوگا جب دل دھڑکنا بند ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اللہ کا ذکر کرے گا؟ نہیں, وہ مردہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے اس کی مثال ایسی بتاتا ہے کہ جیسے زندہ یا مردہ. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے ہی از لائک دا لیونگ, اینڈ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے ہی از لائک دا ڈیڈ. ہم میں سے ہر شخص اس بات کو کیا ہے چوز کرے کہ کیا ہم ان لوگوں میں ہونا چاہتے ہیں who are living اور who are dead. ہم اس رب کے بندے ہیں جو الحی القیوم ہے, and we are given life by his life. تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک قلب سلیم عطا کرے. اللہ ہمارے دلوں کو کیا ہے محفوظ رکھے, ان برائیوں سے دور کرے, ان امراض سے دور کرے which are the diseases of the heart, اور ہمارے دل کو کیا ہے پاک کرے کہ جب ہم اس کے پاس قیامت کے دن جائیں گے تو وہ قلب سلیم لے کے جائیں گے. اور پھر جس دن ہمارا یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے گا, جس دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, تو اس دن جب ہم اپنی رب کی طرف جائیں گے تو پھر وہ ہم سے کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.